بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ البلد۔ لا اقسم بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی نمبر 4۔ وانت حل بهذا البلد، اور تجھ پر قید یعنی ممانعت نہیں رہے گی اس شہر میں نمبر 5 واو اور۔ تفسیر نمبر 4، شہر مکہ کی قسم یعنی مکہ معظمہ کی۔ نمبر 5، حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی رعایت۔ مکہ میں ہر شخص کو لڑائی کی ممانعت ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے صرف فتح مکہ کے دن یہ ممانعت نہیں رہی تھی۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا اس کو مارا، اور بعض سنگین مجرموں کو خاص کعبہ کی دیوار کے پاس قتل کیا گیا۔ پھر اس دن کے بعد سے وہی ممانعت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ چونکہ اس آیت میں مکہ کی قسم کھا کر ان شدائد اور سختیوں کی طرف اشارہ فرمایا جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس وقت دنیا کا بزرگ ترین انسان اسی شہر مکہ میں دشمنوں کی طرف سے زہرہ گداز سختیاں جھیل رہا تھا، اس لیے درمیان میں بطور جملہ معترضہ وانت حل بہذا البلد فرما کر تسلی کر دی کہ اگرچہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا چاہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی شہر میں فاتحانہ داخلہ ہوگا، اور اس مقدس مقام کی ابدی تطہیر و تقدیس کے لیے مجرموں کو سزا دینے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی۔ یہ پیشین گوئی 80 ہجری میں خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ تنبیہ، بعض نے وانت حل بہذا البلد کے معنی وانت نازل کے لیے ہیں، یعنی اس میں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں بحالے کہ آپ اس شہر میں پیدا کیے گئے اور قیام پذیر ہوئے۔ ووالد وما ولد، قسم ہے جتنے کی جنتے کی اور جو اس نے جنا۔ نمبر 1، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں۔ نمبر 2، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا۔ نمبر 3، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں۔ نمبر 4، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے۔ نمبر 5، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے نہیں دی اس کو 2 آنکھیں۔ نمبر 6، ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ نمبر 7، وہدیناہ النجدین، اور دکھلا دی اس کو 2 گھاٹیاں۔ نمبر 8، فلقتحم العقبہ، سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر۔ نمبر 9، وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی۔ فک رقبہ، چھڑانا گردن کا۔ نمبر 10، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلانا بھوک کے دن میں۔ نمبر 11، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے۔ نمبر 12، او مسکینا ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے۔ نمبر 13، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہوئے ایمان والوں میں۔ نمبر 14، اور تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کے۔ نمبر 15، اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے۔ نمبر 16، والذین کفروا بآیاتنا، اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی آدم اور بنی آدم، وقیل وغیرہ ذالک۔ نمبر 2، آدمی کو محنت میں پیدا کیا گیا، یعنی آدمی ابتدا سے انتہا تک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتا رہتا ہے، کبھی مرض میں مبتلا ہے، کبھی رنج میں، کبھی فکر میں۔ شاید عمر بھر میں کوئی ایسا لمحہ ایسا آتا ہو جب کوئی انسان تمام قسم کی خرخشوں اور محنت و تکلیف سے آزاد ہو کر بالکل بے فکری کی زندگی بسر کرے۔ حقیقت میں انسان کی پیدائشی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان سختیوں اور بکھیڑوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ آدم اور اولاد آدم کے احوال کا مشاہدہ خود اس کی واضح دلیل ہے، اور مکہ جیسے سنگلاخ ملک کی زندگی، خصوصاً اس وقت جب کہ وہاں افضل الخلائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین جور و جفا اور ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد کی نہایت نمایاں شہادت ہے۔ نمبر 3، کیا انسان پر کسی کا قابو نہیں ہے، یعنی انسان جن سختی اور محنت و مشقت کی راہوں سے گزرتا ہے اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ اس میں عجز و درماندگی پیدا ہوتی اور اپنے کو بستہ حکم و قضا سمجھ کر مطیع امر و تابع رضا ہوتا، اور ہر وقت اپنے احتیاج و افتقار کو پیش نظر رکھتا۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے، تو وہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس پر قابو پا سکے اور اس کی سرکشی کی سزا دے سکے۔ نمبر 4، کفار کا مال خرچ کرنا، یعنی رسول کی عداوت، اسلام کی مخالفت اور معصیت کے مواقع میں یوں ہی بے تکے پن سے مال خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے، پھر اسے بڑھا چڑھا کر فخر سے کہتا ہے کہ میں اتنا کثیر مال خرچ کر چکا ہوں، کیا اس کے بعد بھی کوئی میرے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن آگے چل کر پتہ لگے گا کہ یہ سب خرچ کیا ہوا مال یوں ہی برباد گیا، بلکہ الٹا وبال جان ہوا۔ نمبر 5، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے، جتنا مال جس جگہ جس نیت سے خرچ کیا ہے، جھوٹی شیخی بگھارنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ نمبر 6، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، یعنی جس نے دیکھنے کو آنکھیں دی کیا وہ خود دیکھتا نہ ہوگا؟ یقیناً جو سب کو بینائی دے وہ سب سے بڑھ کر بینا ہونا چاہیے۔ نمبر 7، کیا زبان اور ہونٹ نہیں بنائے جن سے بات کرنے اور کھانے پینے میں مدد لیتا ہے؟ نمبر 8، اچھی اور بری دونوں راہیں بتا دی، یعنی خیر اور شر دونوں کی راہیں بتلا دی تاکہ برے راستے سے بچے اور اچھے راستے پر چلے، اور یہ بتلانا اجمالی طور پر عقل و فطرت سے ہوا اور تفصیلی طور
پر انبیاء اور رسول کی زبان سے۔ تنبیہ، بعض نجدین سے مراد عورت کے پستان کے لیے ہیں، یعنی بچے کو دودھ پینے اور غذا حاصل کرنے کا راستہ بتلا دیا۔ نمبر 9، دین کی گھاٹی، یعنی اس قدر انعامات کی بارش اور اسباب ہدایت کی موجودگی میں بھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ دین کی گھاٹی پر دھمکتا اور مکارم اخلاق کے راستوں کو طے کرتا ہوا فوز و فلاح کے بلند مقامات پر پہنچ جاتا ہے۔ تنبیہ، دین کے کاموں کو گھاٹی اس لیے کہا کہ مخالفت ہوا کی وجہ سے ان کا انجام دینا نفس پر شاق و گراں ہوتا ہے۔ نمبر 10، یعنی غلام آزاد کرنا یا قرض دار کی گردن قرض سے چھڑانا۔ نمبر 11، بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یعنی قحط کے دنوں میں بھوکوں کی خبر لینا۔ نمبر 12، یتیم کی خدمت کرنا ثواب اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ثواب، جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو دوہرا ثواب ہوگا۔ نمبر 13، یعنی فقر و فقہ اور تنگ دستی سے خاک میں مل رہا ہو۔ یہ مواقع ہیں مال خرچ کرنے کے، نہ یہ کہ شادی غمی کی فضول رسموں اور خدا کی نافرمانیوں میں روپیہ برباد کر کے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا وبال سر لیا جائے۔ نمبر 14، یعنی پھر ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے، اگر یہ چیز نہیں تو سب کیا کرایا اکارت ہے۔ نمبر 15، رحم اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید، یعنی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ حقوق و فرائض کے ادا کرنے میں ہر قسم کی سختیوں کا تحمل کرو اور خدا کے مخلوق پر رحم کھاؤ تاکہ آسمان والا تم پر رحم کھائے۔ نمبر 16، اصحاب المیمنہ، یعنی یہ لوگ بڑے خوش نصیب اور میمون و مبارک ہیں جن کو عرش عظیم کی جانب جگہ ملے گی اور ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہم اصحاب المشأمۃ، وہ ہیں کم بختی والے۔ نمبر 1، علیہم نار مؤصدہ، انہی کو آگ میں مون دیا ہے۔ نمبر 2، تفسیر نمبر 1، اصحاب المشأمہ یعنی بد نصیب منحوس شامت زدہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور عرش کے بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ نمبر 2، آگ میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی دوزخ میں ڈال کر سب دروازے نکلنے کے بند کر دیے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہا۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔